تین بہترین اعمال. ایکچولی حدیث میں بہت سے تین اعمال ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے اعمال بتائے جو ہلاک کرنے والے ہیں، اور تین ایسے اعمال بتائے اس خوبصورت حدیث میں، اس کمپریہنسو حدیث میں، جو درجات بلند کرنے والے ہیں. تین ایسے اعمال جو اللہ کی خوشنودی والے ہیں، اور تین ایسے اعمال جو نجات والے ہیں. تو تینوں کی لسٹ الگ ہے. ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم غور کریں گے. رمضان کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، ایک ماحول ہے چینج ہونے کا. جو سرکش شیاطین ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے انہیں جکڑا ہوا ہے، اور ہر جگہ پازیٹیوٹی ہے، انرجی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو یہ بہترین موقع ہے چینج ہونے کا. تو اس نیت سے آئیے یہ حدیث سنتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حدیث کو آج سے اپلائی کریں گے اپنی لائفز میں، کیونکہ یہ حدیث یقین کیجئے آپ کو آزاد کر دے گی. حدیث اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ٹو ڈو لسٹ کیا ہے، میں چینج ہونا چاہتا ہوں، تو وہ ٹو ڈو لسٹ کیا ہے جس سے میں چینج ہو جاؤں، مجھے ایک ضابطۂ حیات مل جائے، مجھے لسٹ مل جائے، کرنے والے عمل مل جائیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحت ہے تین اعمال کے حوالے سے. تو عربی میں پہلے پڑھوں گا. ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث مہلکات وثلاث منجیات وثلاث کفارات وثلاث درجات. تین اعمال، ثلاث تین اعمال ہلاک کرنے والے ہیں، تین اعمال نجات دلوانے والے ہیں، قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنیں گے. تین اعمال کفارہ کے ہیں، یعنی جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ تین اعمال بہترین کفارہ کے اعمال ہیں. اور تین اعمال درجات بلند کرنے کے اعمال ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اگر آپ نے اپنے درجات کو بلند کرنا. وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ، جہاں تک بات فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، جہاں تک بات ہے ہلاک کرنے والے اعمال کی، تین ہلاک کرنے والے اعمال، فَالشُّحُّ مَتَاعٌ وَهَوَى مُتَبِّعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. جہاں تک ہلاک کرنے والے اعمال کی بات ہے تو وہ لسٹ ہمیں بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا عمل ہلاک کرنے والوں میں گریڈ، لالچ، دیٹ از اوبیڈ، وہ لالچ جس کو فالو کیا جاتا ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے. اور کسی بھی چیز کی لالچ اس میں ہو سکتی ہے. مال کی لالچ، کسی چیز کے لیے لالچ، یعنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں آبسیس ہو جانا، لالچی بن جانا، یہ چیز تباہ کرنے والے اعمال میں سے ہے. نمبر 2، whims that are followed، وہ خواہشات، وہ ناجائز خواہشات جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں. جیسے شیطان تو قیامت والے دن کہہ دے گا نا کہ میں نے تو ایک وسوسہ ڈالا تھا، عمل کرنے والے تو تم تھے، میں نے تو بس تمہیں یوٹیوب تک لے جانا تھا، فیس بک تک لے جانا تھا، وہاں پہ ایک چیز شو کرنی تھی، اس کے بعد کلک تو تم نے کیا. تو وہ خواہش جو پیدا ہو اور اس خواہش کو کنٹرول نہ ہم کر سکیں جبکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. پکی بات ہے ہمارے کنٹرول میں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری خواہشات میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ غلط کہتا ہے. سائیکالوجی، مائنڈ سائنسز کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ سب اللہ نے ہمارے کنٹرول میں رکھا. تو وہ خواہش جو کنٹرول نہ وہ کر سکے اور جس کو وہ فالو کر لے، یہ ہلاک کرنے والے عمل میں سے ہے. اور تیسری چیز، وہ شخص جس کو اپنی تعریف بہت پسند ہو، یعنی ہر وقت میری واہ واہ ہو، محفل میں بیٹھے تو محفل کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے، اپنی تعریفوں کے پل باندھے، اپنی اچیومنٹس بتانے لگ جائے، اور ہر وقت اسے کو میری تعریف کی جائے. یہ تین ہلاک کرنے والے اعمال ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. نمبر 1، ایسی لالچ جو آپ فالو کر لیں، جس کو اوبے کریں. ایسی خواہش جس کے آگے آپ سکم کر جائیں، یعنی گھٹنے ٹیک دیں، ریزسٹ نہ کریں اس خواہش کو، ناجائز خواہش کو. اور ایسا شخص جو اپنی ہی تعریف چاہتا ہے. یہ ہلاک کرنے والے اعمال ہو گئے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ، نجات دینے والے اعمال. وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. نجات دینے والے اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1، جسٹس ان ٹائم آف اینگر اور پلیجر. پہلا نجات دینے والا عمل، انصاف کرنے والا بندہ، چاہے غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو، انصاف.
یعنی اس کا غصہ اور اس کی ضرورت سے زیادہ خوشی کی حالت اس کے انصاف میں مائل نہیں ہوتی, حاوی نہیں ہوتی. اور وہ فیملی والوں میں بھی انصاف کرنے والا ہے, اولاد کے ساتھ بھی انصاف کرنے والا ہے, کسی کی خوشامد سے امپریس ہو کے کسی کو زیادہ نہیں دیتا, نہ ہی کسی کو کم دیتا ہے دشمنی کی بیسس پہ یا گرج کی بیسس پہ. غصے میں بھی انصاف کرتا ہے اور خوشی کی حالت میں بھی انصاف کرتا ہے. یہ نجات دلوانے والا پہلا عمل ہے. دوسرا عمل ماڈریشن ان ویلتھ اور پاورٹی. جب دولت ہے بہت زیادہ اور جب غربت ہے, دونوں میں میانہ روی. یعنی جب غربت ہے تو یہ نہیں کہ شکایات شروع کر دیں یا یہ نہیں کہ کفریہ کلمات نکالنا شروع کر دے, اور جب بہت زیادہ دولت ہے تو یہ نہیں کہ دولت کو اتنا لٹایا, اتنا پیسہ ویسٹ کیا کہ ظاہر ہے اینڈ میں کچھ بچا ہی نہیں اس کے پاس. نجات والا عمل ہے میانہ روی, کہ دولت جب ہے تب بھی میانہ روی, یعنی کنجوسی نہیں کرنی, کیونکہ کنجوسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے سورہ الاسراء میں. تو نہ کنجوسی کرتا ہے, نہ ہی غربت میں بہت زیادہ شکایات اور کفریہ کلمات کہتا ہے, نہ ہی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے آگے. تو یہ نجات کرنے والا دوسرا عمل ہے. تیسرا, اینڈ فیئر آف اللہ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ. خشیت اللہ کہاں پہ؟ پرائیویٹ میں اور پبلک میں. اللہ سے ڈرنے والا, پبلک میں بھی پرائیویٹ میں بھی. دیکھیں ایک چائنیز پروورب آپ کو سناتا ہوں, آپ کو یہ بات مزید سمجھ آئے گی. ایک بڑا زبردست چائنیز پروورب ہے کیریکٹر کے بارے میں. کسی نے کہا کہ ریپوٹیشن از وٹ یو آر ان فرنٹ آف پیپل. ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کیسے ہیں. یعنی اگلے کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے, کمال کا انسان ہے, بہت نیک آدمی ہے, بڑی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وغیرہ. یہ ریپوٹیشن ہے کہ آپ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لیکن کیریکٹر کیا ہے؟ کیریکٹر از وٹ یو آر ان پرائیویٹ. کردار یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیسے. اصل بات تو تب پتہ لگتی ہے نا, ریپوٹیشن تو سب اچھی بنا لیتے ہیں, لیکن اکیلے میں کمرے میں جب بند ہیں, جب کوئی نہیں دیکھ رہا, یا فیملی والوں کے ساتھ. ظاہر ہے ہم باہر والوں کے ساتھ تو خوش اخلاق ہوتے ہیں, ان سے ڈیلنگز ہوتی ہیں, لیکن بیویوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں. اصل بات تو یہ, کردار تو یہ ہے کہ گھر میں کیسا ہے. تو تیسرا جو نجات کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والا پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت غور طلب بات ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ, کفارہ دینے والے اعمال, ایکسپیشن والے گناہوں کا کفارہ کیسے ہوگا. وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ. تین اعمال جو کہ انسان کی ایکسپیشن ہے, انسان کے گناہ معاف کرواتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1, ویٹنگ فار پریئر ان بٹوین پریئرز. نمازوں کے درمیان انتظار کرنا, بیٹھنا مصلی کی جگہ پہ, ذکر کرنا. یہ کون سے والے اعمال ہیں؟ کفارے والے اعمال ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فرض نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو فرشتے جب تک وہ وہاں بیٹھا اس کے لیے استغفار کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے, اللہ اسے معاف کر دے. تو اگر کوئی معافی چاہتا ہے, اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے, تو یہ بہترین ایکسپیشن ہے, کفارہ ہے. دوسرا کفارے کا عمل بتایا, تھورو ایبلیوشن آن کولڈ مارننگز. بہت اچھے سے وضو کرنا. کب؟ سردی کی راتوں, یعنی جب سردی لگ رہی یا جب مشکلات ہیں تو مشکلات میں بستر سے اٹھ کے وضو کرنا. اور تیسرا کفارے کا عمل ہے, اینڈ واکنگ ٹو دا کانگریگیشن, جماعت کی نماز کے لیے پیدل چل کے جانا, کیونکہ تب بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں جب ہم مسجد میں پیدل چل کے جا رہے ہوتے ہیں. تو تین کفارے والے اعمال ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1, نمازوں کے درمیان ویٹ کرنا, بیٹھ کے ذکر کرنا, شدت سے انتظار کرنا اگلی نماز کا. نمبر 2, تھورو ایبلیوشن, بہت اچھے سے وضو کرنا کولڈ نائٹ میں, ایسی نائٹ میں جب وضو بہت مشکل ہے. اور نمبر 3, پیدل چل کے جانا جماعت کی طرف, جماعت کی نماز کی طرف. آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ, اور درجات بڑھانے والے اعمال. آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے درجات, سٹیٹس بڑھانے والے اعمال کیا ہیں؟ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. تین چیزیں کیا کیا؟ فیڈنگ دا پور, مسکین کو کھانا کھلانا. اور ماشاءاللہ جیسے شعیب بھائی کا ایک پروجیکٹ بھی ہے الطعام کے نام سے, تو وہ
माशाल्लाह देख देते हैं जाके, बहुत अच्छा काम है, बहुत काबिल तारीफ काम है। तो आप लोग को भी हिस्सा डालना चाहिए कि गरीब को खाना खिलाना ये दर्जात बढ़ाता है इंसान के। रोजे खुलाना किसी को, जाहिर है कोई गार्ड है, कोई मजदूर लगे हुए हैं घर के पास, कोई जाता हुआ नजर आ रहा है, उसको ऑफर कर दी, खाना खिला दिया, कुछ दे दिया, कोई राशन दे दिया, तो मिस्कीन को खाना खिलाना। नंबर 2 व इफ्शा उस सलामी, सलाम को आम करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्योंकि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आपस में सलाम करो, आपस में तोहफे एक्सचेंज करो, क्योंकि इससे आपस में नफरतें दूर होती हैं और मोहब्बत बढ़ती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, आपको घूरी मारता आ रहा है, ठीक है, आप सलाम करते हैं, अचानक उसका दिल नरम हो जाता है, अचानक उसका रवैया ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा अमल है, नरम दिल लोगों का अमल है और मोहब्बत फैलती है इससे। और आते जाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम सलाम करके घर में एंटर होते हो तो शैतान वहां एंटर नहीं हो सकता, और जब तुम बिस्मिल्लाह कहते हो तब भी शैतान एंटर नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में अल्लाह की रहमत हो तो सलाम को आम करें। तो ये अमल है किस चीज का? दर्जात बढ़ाने का। मिस्कीन को खाना खिलाओ, सलाम को आम करो। और नंबर 3 वस्सलातुन बिल्लैली वन्नासु नियाम एंड प्रेयर एट नाइट व्हाइल पीपल आर asleep, और रात को क़याम करना उठ के जब लोग सो रहे हैं, जब लोग नींद में हैं। तो दर्जात बढ़ाने हैं तो ये 3 चीजें। तो अब रिपीट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत हदीस है, अल मुजम अल अस्वद इसका रेफरेंस है, हदीस नंबर 5750, और अल्लामा अलबानी ने इसे हसन कहा है, हसन का दर्जा दिया। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।